قال هل يسمعونكم إذ تدعون قال يدعونهم قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي يطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پیچھے میرے عزیزوں جو ہم نے سبق پڑھا تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے آخری جو منظر نامہ پیش کیا تھا فرعون کا کہ وہ غرق ہو رہا تھا، اور اس میں ایک بہت بڑا نقطہ تھا جو اللہ نے بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کی جو قوم تھی غلام قوم تھی، بے دست و پا قوم تھی، کوئی اس کے پاس طاقت یا کوئی اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو اپنے آپ کو بچا سکے، لیکن اللہ تعالیٰ مصب الرزقہ ہے، اور اس وقت تک جب تک کہ فرعون جو ہے مقابلہ کرتا رہا، اور مقابلے کے بعد پھر اس نے کہا کہ یہ شیرزا میں یہ مجھے تنگ کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، پیغمبر کی طرف اس نے اشارہ کیا، تو مجھے قلیل چھوٹے سا گروہ ہے، اس کو ہم نے پکڑنا ہے، اور ساری فوجیں اور اسی طرح رات پہ نکل گئے تھے وہ بنی اسرائیل کی ہجرت کر کے اور سمندر کے کنارے پہنچ گئے تھے یا دریا کے کنارے. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ انسانوں کو یہ دکھایا جائے کہ جو کبھی ہوتے ہیں بہت اپنی طاقت پہ گھمنڈ کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اور اپنی جمعیت پہ تکبر کرتے ہیں کہ ہم بہت ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی تباہی اور بربادی کے کیسے اسباب ہیں کہ وہی لوگ جو بڑے تنو مند تھے، بڑے لشکر لے کے وہ نکلا، چھوٹا سا روزہ کر کے کہتا بھی چلو یہ نکل گیا، نکل جانے کے بعد ختم ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ یہ سارے اکٹھے ہو، اور ان کی ایسے تھا جیسے آنکھوں کے اوپر پٹی بنی ہوئی ہے، اور سال ہر سال تک جو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نشانیاں دکھائی، ید بیدا تھا، چمکتا ہاتھ تھا، اور ڈنڈا جو تھا وہ دسا ہوا اسدھا بنتا تھا، پھر لوگوں کا عذاب آیا، کھنڈوں کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا، سسریوں کا عذاب آیا، پھر وہ خون جو ہوتا ہے اس کا عذاب آیا، اس طرح بے شمار اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجے، اور ہر عذاب کے بعد وہ کہتے تھے اے جادوگر، اے تجھے جو اپنے اللہ کے پاس تیری معرفت کیا تیرا وہاں اللہ کہہ رہا دعا کر رہا ہوں، اس کے بعد اگر ٹھیک ہوگا تو معافی مانگ لیں، مسلمان ہو جائیں گے، لیکن وہ نہیں مانتے. تو اللہ نے جب ساری چیزیں آزما دی تو پھر ان کے بعد ان کی گرگابی کا اعلان کیا. اس وقت جب وہ فرعون ڈوب رہا تھا تو اس چیخ اٹھا تھا اور اسے فوراً کہا تھا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. جب وہ اٹھتا ہے مرتا ہے اور کیا
جب کچھ کھانے کو نہیں ملتا تو بھوک سے آدمی حرام بھی کھانا چاہتا ہے، اور جو بھی پڑا ہوتا ہے وہ گندگی بھی کھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جب وہ ڈوب رہا تھا، ہچکیاں بھر رہا تھا، اس وقت اس نے فوراً کہا میں اللہ کے اوپر ایمان لیا، میں ایمان لایا رب العالمین۔ پہلے وہ کہتا وما رب العالمین، رب العالمین کیا ہے؟ اسی طرح انشاءاللہ العزیز یہ بھی ایک اسباب ہے، اگر ہم صحیح ہو گئے، اگر ہمارا ایمان اس قابل ہو گیا کہ اللہ کو ہمارا ایمان پسند آ گیا، تو پھر انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو اتر سکتے ہیں فرشتے گردوں سے قطار آج بھی اگر ہم فضائے بدر پیدا کریں۔ یہ بس تھوڑے سے اپنی جو خواہشات ہیں ان کو قربان کرنا ہے، اور وہ قربانی کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اور جو اللہ کی اطاعت میکسیمم ہم کر سکتے ہیں اپنی طاقت میں یہ ہے کہ ہم اپنی راتوں کی نیند کو غائب کریں اور اپنے ایمان کی تنہائی میں صرف اپنے اللہ سے واسطہ پیدا کریں، اور وہ جو واسطہ ہے اللہ کا ایسے محسوس ہو کہ آتا ہے جواب آتا ہے، پھر وہ جواب آتا ہے، جاتے ہیں نالے پھر آتا ہے جواب آتا ہے، پھر جواب آتا ہے، پھر جواب کیا آتا ہے کہ گھبراہٹ وزرنی والمکذبین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا، کھڑے تھے میدان میں بدر میں، اور بالکل بے دست و پا تھے، کچھ نہیں تھا، صرف چیخو پکار تھی، لیکن ایمان کی قوت تھی، تو پھر اللہ نے پیغام کہا وزرنی والمکذبین، یہ جو تمہیں جھٹلاتے ہیں ان کو ذرا چھوڑ، انا لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما، میں نے ان کے لیے بیڑیاں بنائی ہیں، کھرز بنائے ہیں، اور دردناک عذاب بنایا ہے۔ جیسے جادوگر نے جو بات کہی تھی نا کہ یہ ہمیں جو کر سکتا ہے بس یہ دنیا کے عذاب کے لیے، تو ہمیں اگر مرنا ہے ایک دن اور مقرر ہے ایک دن، تو وہ آج ہی کیوں نہ وہ دن ہو کہ ہم مر جائیں اور تیرے ہاتھوں سے شہید ہو جائے، سیدھے جنت میں چلے جائیں۔ یہ ہے ایمان۔ اب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان قریشیوں کو، ان مکے والوں کو جو اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہتے ہیں، ان کو ذرا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، اور یہ قصہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کا اس دور کا قصہ ہے جو کہ نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد کا ہے۔ پہلے کبھی ہے جب آپ کے اوپر نبوت آ گئی، اور اس کے بعد کا یہ قصہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے سارے رموز، سارے مخفی راز جو تھے کھول دیے تھے، اس وقت پھر یہ زندگی کا وہ حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم کو سناؤ ذرا اس کا قصہ کہ یہ ابراہیم ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، انہیں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنا۔ یہ سیرت ابراہیم کا یہ ہم نے پہلے اس کو سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا، رکوع 25 میں، سورہ انعام میں بھی ہم نے پڑھا تھا رکوع 5 میں، سورہ مریم میں بھی ہم نے رکوع 3 میں پڑھا تھا، اور سورہ انبیاء میں بھی اس کو رکوع جو ہے 5 میں، صافات کا رکوع 3 اور آگے ممتحنہ کا رکوع جو ہے وہ ایک میں، یہ قصہ سارا ابراہیم علیہ السلام کا بیان ہے۔ تو پہلے میں نے بڑی تفصیلات سے وہ بیان تھا، آٹھ میں بھی کھولے سارا کچھ ہو گیا، یہ اس کے بعد کا قصہ ہے۔ مشرکین عرب جو تھے ان کے سامنے یہ قصہ رکھا گیا کہ دیکھیں یہ اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام، جس کو آپ اپنا اباؤ جد اپنی سمجھتے ہیں، کہ ان کو اتنا تنگ کیا گیا، اتنا تنگ کیا گیا کہ پہلے انہیں فلسطین میں اپنی جلا وطنی کی زندگی گزاری، اپنے ماں باپ بادشاہی کو چھوڑ کے، اور پھر غریب الوطنی میں مکے میں آئے، اللہ کے حکم سے مکے میں آئے، پھر مکے میں اپنے اولاد کو چھوڑ دیا، اور پھر مکے میں بیت اللہ کو بنوائے۔ اور یہ ابراہیم ہے جس کے تم کہتے ہو وہ تو مشرک نہیں تھا، تم مشرک بنے ہو۔ اس قال علیہ کیا جب اس نے اپنے باپ سے کہا، اپنی قوم، اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا تھا، اس قال علیہ وقوم ہی ماتا بدو، پتا تو سامنے تھا، پتھر بھی ہے، لکڑ بھی ہے، اس کے بولتے ہیں سامنے نظر آتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں، حالانکہ پتا تھا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے سب کچھ پڑا تھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوچھتے ہو۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ لکڑ اور پتھر کے بولتے ہیں،
اس لیے ہم ان کو پوچھتے ہیں کہ ان کو ہمارے آباء و اجداد پوچھتے ہیں، اس لیے ہم بھی ان کو پوچھتے ہیں کہ یہ تمہیں جواب دیتے ہیں آگے بڑا ایک بڑا ہی بے نظیر کلام ہے یہ، اس کو ذرا تھوڑا سا ڈالو نعبد و سلام تنزل علیہ آگے بھی انہوں نے جواب دیا کہ یہ بت ہے، مٹی کے ہے، پتھر کے ہے، یہاں بھی گول پتھر یا خوبصورت پتھر دیکھتے تھے اس کو پکڑ لیتے تھے، اس کو خدا بنا لیتے، اس کو پوجنا شروع کر دیتے۔ تو اس نے کہا یہ کچھ چند پتھر ہیں، کچھ تصویریں ہیں، یہ کچھ بت ہے، اس کو ہم ان کے آپ ان کے معقول بنے ہوئے ان کے مطابق بنے ہوئے ہیں، ان کی ہم سیوا سیوا کرتے رہتے ہیں، تیل مالش کرتے رہتے ہیں کہ یہ ہمارے رب ہے، رب کو مالش کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ نے پوچھا ابراہیم علیہ السلام کیا یہ تمہاری آواز کو سنتے ہیں؟ یہ بڑی آپ دیکھیں نا، آپ کسی توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ آپ قبر پہ جاتے ہیں کسی پہ، اور پھر وہ اللہ کے رسول اور صحابہ کے بعد کوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اگر آپ اس کے بعد کسی کو رضی اللہ تعالیٰ بھی اللہ ان سے راضی ہوا، اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا ہے وَاجْتَبَاهُمْ، میں نے یہ اللہ کے صحابہ جو تھے اللہ کے رسول نے چن لیے تھے، چنیدہ تھے وہ، اور ان کے بارے میں یہ کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہم کا رضوا، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اب اس کے بعد اگر کسی کو آپ بھلے وہ ولی ہو، بھلے وہ جلی، بالکل سب کچھ اس کا مسلمہ ہو کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کے ساتھ اس کا بڑا تعلق ہے، لیکن وہ اللہ جانتا ہے تو وہ جانتا ہے، ہم اس کو رضی اللہ تعالیٰ کا قرار نہیں دے سکتے، اس لیے کہ رضی اللہ تعالیٰ اس پر جس نے اپنی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، وہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تابعی کو بھی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جس نے صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا اس کو تابعی کہتے ہیں، اور تبع تابعین جو تابعیوں کو دیکھنے والے، اس طرح تو سارے ہی رضی اللہ تعالیٰ کو میرے جیسے جو سیاہ راندے درگاہ ہیں وہ بھی رضی اللہ تعالیٰ، یہ بہت بڑا وہ جس کو کہتے ہیں نا نشان حیدر، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحابہ کو نشان حیدر ہے، اس لیے اس کے اندر کسی کو شامل نہیں کرنا چاہیے، یہ وہی اس کے مستحق تھے۔ تو کہا ابراہیم علیہ السلام ہے میرے دل میں تھوڑا سا توجہ کریں، اپنے ایمان کی درستگی کریں، نکل جائیں اس دائرے سے۔ بعض چیزیں بڑی اچھی ہوتی ہیں اور بڑی دل کو لگتی ہیں، جیسے میں نے کل نعت سنی، بڑی اچھی نعت تھی، اس نے کہا اس کے بعد جا کے کہنا غم کے مارے سلام کہتے ہیں، اللہ اللہ حضور کی باتیں، نور کی باتیں، اور وہ بڑی بچہ تھا ایک چھوٹا سا نعت پڑھ رہا تھا، انہیں بڑی دل کو لگی، اس نے کہا کہ جا کے کہنا غم کے مارے سلام کہتے ہیں، میری یاروں مدد کر رہے ہیں، دستے سوال پھیلا رہے ہیں، سلام بھی پہنچ نہیں سکتے، اے میرے محبوب، ہمارے محبوب جو مشروب ہوتا ہے، جو محبوب ہوتا ہے، جب اس کے در کے اوپر نہیں پہنچ جا سکتے نا، تو پھر اس کے در کو قریب لانے کے لیے ہم اپنی درد بڑی آہیں کرتے ہیں، اور وہ یہی آہیں ہیں، جیسے حضرت وہ ریاض کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا نا، سنا کہ آپ کا دانت شہید ہو گیا، تو آپ نے پہلے ایک دانت نکالا، پھر دوسرا دانت نکالا، اور کہا کہ پتہ نہیں اب کون سا دانت، سارے دانت نکالا۔ اب ہمارے یار لوگ تو کہتے ہیں کیلا اس لیے پیدا ہو کے ویس کرتے تھا، حالانکہ انہوں نے عشق کی ابتدا کی تھی کہ یہ میرے محبوب کا دانت نکل گیا تو میرے دانت کیسے سلام، تو ایسی بہترین بھی کلام ہوتا ہے، لیکن بعض کلام جو ہے وہ بڑے ہوتے ہیں، شرک سے بڑے، اور وہ شرکیہ کلام ہوتے ہیں، اور بعض بڑے بڑے اعلیٰ کلام بھی ہوتے ہیں۔ اگر ہم سن بھی لیں تو ہمیں اپنے وجد کے اندر اپنی سوچ کے مطابق ہمیں سننا چاہیے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اس کا تخیل کیا ہے۔ اور وہ میں اگر کہوں کہ بہت بڑی لچک سی ہے، لیکن وہ عالم نوار کبھی گاتا تھا کہ میری جگنی کے تاکہ ایسے پتہ نہیں کچھ کہنا ہے، اول نام نبی نہ لئیے پھر درود نبی دے کہیے، وہ ایسے کرتا تھا۔ تو میں بات بات سوچتا تھا کہ یار اس کا یہ وجدان جو ہے نا پتہ نہیں کتنا اونچا ہے اور کیسی اس کی سوچ ہے، لیکن میری اپنا تخیل ہے، میں یہ باتیں جو کر رہا ہوں میرا اپنا ایک ذہن ہے کہ وہ پتہ نہیں کتنا عشق کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ کا عشق تھا، یہ وہ ہی جانتا ہے۔
لیکن بہرحال یہ کلام بعض ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو اوپر اثر ضرور کرتے ہیں. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہا نہیں اسماؤنا کہ یہ تمہاری باتوں کو سنتے ہیں. اور پھر بعد میں کہا اس کا تو کیا وہ تجھے جواب بھی دیتے ہیں. آپ کو بتوں کا تو انہوں نے آگے بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا سوال کر دیا تھا. وہ بڑے ابھی اگر کبھی ہوتا ہے اللہ سے واسطہ ہے، اس کا ہر چیز جو ہے اللہ کے گھیرے میں ہوتی ہے. اللہ جو ہے اپنے پیغمبر کے قریب شیطان کو نہیں آنے دیتا. اور سورۃ تحریم جو ہے اسی لیے اللہ ہر چیز کی نگہداشت کرتا ہے، کیونکہ کرائیٹیریا جو ہے جو کسوٹی ہے ایمان کی وہ نبی ہے، اور نبی کے ایمان کے مطابق اپنے ایمان کو آپ نے بنانا ہے اور پھر آپ کا ایمان مکمل ہوگا. اگر ابھی ایمان کے اندر ہمارے کمزوری پیشوا کمزوری ہم تو 0.0.0 بھی نہیں معاف پہنچ سکتے. اس لیے ہماری جستجو تو اس کی ہونی چاہیے جائے کہ ہم ایک دوسرے کو کفر کے شرک کے اور حاضر اور غیر کے اور نور اور بشر کے بس اسی چکر میں ہمیں ڈال دیا ہوا ہے. تو پھر اب جب کہا عیسیٰ ابراہیم علیہ السلام اور یہ انفاؤنا کا موجود کیا کچھ تمہیں دبا بھی دیتے ہیں نقصان بھی پہنچاتے ہیں. پریشان ہو گئے کہ یہ تو پتھر کے ہوتے ہیں، ان سے کیا دفاع اور نقصان ہوتا ہے. آپ ان کا جواب دیا کہا آخر ہے تم آپ کو انہوں نے جو جواب دیا نہیں بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس چیز کا کرتے ہوئے پایا اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں علم نہیں ہے. ہمارے باپ دادا کو علم ہوگا کہ یہ پتھر ان کو کیا فائدہ دیتے ہیں. ہو سکتا ہے ہمارے باپ دادا جو اس کی پروسیس کرتے تھے اس لیے کرتے تھے ان کو کوئی فائدہ دیتے ہو. اب مکھی پہ مکھی مار رہی ہیں. اب یہ نہیں کہ پیغمبر اللہ کا کلام ہے، پیغمبر کے ذریعے اترا ہے اور پھر ہمارے سامنے صحیح کتاب موجود، حدیث موجود، فقہ موجود، سارے جتنے امام صالحین تھے امام جیسے ساروں نے کتابیں لکھی ہیں اور ہر امام نے، ہر محدث نے، ہر مفسر نے اللہ کے نبی سے جو بات لی ہے وہ لکھی، اپنے نقطہ نگاہ سے لکھی کہ اللہ کے نبی نے رفع یدین کیوں کی نہیں لکھی، اللہ کے نبی نے انگوچھی آدھی کا نہیں لکھا. اسی طرح بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر اختلاف ہم کرتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ امام شافعی اگر یہ عمل کر رہا ہے تو امام مالک یہ عمل کر رہا ہے، امام ابو حنیفہ یہ عمل کر رہا ہے. سب کی آپ لائن لگائیں گے نا سب کی تو سب کا مرکز جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریم. اس لیے علماء کرام جو ہے نا اصل عمارت تو ہے نہیں. جیسے میں یہ کتاب ہم نے آپ کے پڑھ کے سنا عمارت تو نہیں ہے نا جی. اگر میں ایک ہی عالم کی تقلید شروع کر دوں گا تو میں کہوں گا اس عالم کے علاوہ باقی کوئی مسلمان ہیں. یہ ہمیں حق نہیں ہے کسی کو سرٹیفکیٹ دینے کا کہ فلاں مسلمان ہے یا نہیں ہے، یہ اللہ کا حق ہے. اس لیے ہمیں اس دائرے کے اندر موجود رہنا چاہیے جو دائرہ ہمارے لیے متعین ہے. سب مسلمان، جس نے کہا من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دخل الجنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے. اور حضرت بلال نے جب یہ حدیث سنی تھی تو جھوم اٹھے تھے. اور اگر اس کے تحت شعور میں جا کے دیکھیں نا لا الہ الا اللہ تو یہ دو دھاری تلوار ہے کہ جس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ جنت میں داخل ہو. اور وہ لا الہ الا اللہ جو ہے اس کی چوٹ جو دل کے اوپر پڑے گی تو اس کے اندر شرک نہیں رہے گا. جب شرک نکل گیا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام زندگی جو ہے اس کے اوپر ہم نے عمل کرنا شروع کر دیا تو جنت ہمارے لیے راستے کھل جائیں. لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ علماء کرام جو ہے بس ہم عالم ہے نہیں، اس وقت علم جو ہے نا وہ غائب ہو رہا ہے. قیامت کے قریب ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ علم اٹھ جائے گا، عمل اٹھ جائے گا اور پھر لفاظی اور بڑے بڑے جو جو بڑے بڑے خطیب ہیں، بڑے بڑے لفاظی بیان کرنے والے ہیں طاقت رہ جائیں گے، باقی سارا جو ہے فتوا کرے گئے. کالو یہ ذرا دو ایسے مکمل کرتے ہیں. کالو بل وجدنا آبانا کذالک یفعلون کالا افریتم ما کنتم تعبدون. جن کی بندگی تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا کرتے ہیں بجا لاتے رہے ہیں. اب ذرا یہ نقطہ تبلیغ میرے رسول نے بڑا بہترین نقطہ لا لیا ہے. کہا انتم آباؤکم الاقدمون، کیا تم اپنے پچھلے باپ دادا جو تمہارے باپ کرتے رہے ہیں کبھی تم ان کی تقلید کرتے جاؤ گے؟ اور
انہم عدو لی، یہ نہیں کہا کہ تم میرے دشمن ہو. اگر وہ کہ آپ کہتے ہیں تم میرے دشمن ہو تو پھر تو دشمنی ہو جاتی. لیکن پیغمبر جو ہے یا نیک جو لوگ ہیں وہ انسانوں سے محبت کرتے ہیں، گناہ سے نفرت کرتے ہیں اور انسانوں سے محبت کرتے ہیں. اور وہی انسان ہے جو انسان کو جنت والا بنائے، اس کو دوزخ سے محفوظ. اسی لیے کہتے ہیں دائی جو ہے دعوت دینے والا وہ کسی سے لڑ نہیں سکتا، جھگڑ نہیں سکتا، اس کا وقت ضائع ہوگا. پھر دعوت کس کو دے گا؟ دعوت تو غیر مسلموں کو دعوت دیں گے، ہم تو سب مسلمان ہیں الحمدللہ. تو اگر ہم لڑ پڑیں گے تو پھر دعوت کس کو دیں گے؟ اس لیے لڑائی جو ہے پس پش رکھنی چاہیے. یہ قرآن بلکہ غیر مسلموں کو دینا چاہیے پڑھنے کے لیے، حدیثیں دینی چاہیے، لٹریچر دینا چاہیے تاکہ وہ پڑھیں اور مسلمان. انتم آباؤکم الاقدمون، کیا تمہارے پچھلے باپ دادا جو یہ جو گندگی کام سے گندے کام کرتے ہیں تو بھی ایسے کرتے رہو گے؟ فإنهم عدو لی الا رب العالمین، یہ میرے دشمن ہے. یہ نہیں کہ تم میرے دشمن ہو. ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ جو بولتے ہیں نا یہ میرے تو دشمن نہیں، اللہ سوائے میرے رب العالمین کے، وہ میرا رب جو ہے. آگے بڑی بہترین چیزیں انشاءاللہ کل بیان کریں گے، پھر وقت سے آدھا ہو جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات کریم ہمیں توحید اور انبیاء کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے.